ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے. گڈ فرائیڈے ہم اس لیے آئے ہیں ہے نا, گڈ فرائیڈے. مگر عزیزوں میرے حساب سے یہ گریٹ فرائیڈے ہونا چاہیے, کیونکہ جو کام مسیح نے کر دیا ہے نا میرے لیے اور آپ کے لیے, وہ گڈ نہیں, وہ گریٹ ہے. تو اٹ از گریٹ فرائیڈے. ہاللیلویہ, بولے گریٹ فرائیڈے. گڈ فرائیڈے ہم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس میں گڈ نیوز ہے. مجھے ایک بات بتائیں, گڈ نیوز کیا ہے, خوشخبری کیا ہے؟ اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پہ جان نہیں دی ہوتی تو آج میں اور آپ بھی نہیں یہاں پہ ہوتے. تو گڈ نیوز خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے, جو اس نے صلیب پر دی میری اور آپ کی خاطر, اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اگر یہ سب نہ ہوتا تو گڈ فرائیڈے بھی نہ ہوتا. تو گڈ فرائیڈے از گڈ نیوز. آمین. اور گڈ نیوز یہ ہے عزیزوں کہ میری اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے یسوع کئی ہزار سال پہلے. ہاللیلویہ. اور آئیے ہم اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت تیزی سے گزرا ہے. یہاں پہ لگائیے جی میرے ساتھ پوسٹر کہ جو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی وہ آج میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. بولے 30 پیسز آف سلور, 30 چاندی کے سکے. کتنے؟ 30. بولے 30 چاندی کے سکے. ہم سب نے 7 صلیبی کلمات سنے. ہم نے خداوند یسوع مسیح کی جو پیڑا ہے, جو تکلیف ہے, جو اس نے فتح کا ایک پیغام دیا, تیتلستا تمام ہوا, پورا ہوا, اپنا دم دیا, روحانی رشتے بنائے, معافی کا کلام دیا اس نے ہمیں, محبت کا. یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں. کہاں پہ؟ صلیب پہ سے. مگر عزیزوں ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے جائیں گے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اور کس نے کیا. آمین. تو جلدی میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل, متی اس کا 26واں باب, میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی 15ویں آیت ہم پڑھیں گے. متی اس کا 26 باب اور اس کی 15 آیت, میتھیو 26 verse 15. اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے. تھوڑا سا پیچھے چڑھیں گے, 14ویں آیت سے پڑھیں ذرا, 14 verse. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکرودی تھا. تو کس نے یہ بات کہی؟ یہودا. ہندی میں پڑھ دیں سسٹر جی 14 اور 15 آیت. تب یہودا اسکریوتی نے جو 12 چیلوں میں سے ایک تھا پردھان یاجکوں کے پاس آ کر کہا, یدی میں اسے تمہارے ہاتھ پکڑوا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ یہیں رک جائے. بولے تم مجھے کیا دو گے؟ واٹ ول یو گیو می؟ بولے سودے بازی, ٹریڈنگ. آج یہ گڈ فرائیڈے کا جو پیغام ہے نا عزیزوں, یہ صرف توبہ کے بارے میں نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ سیلف ریئلائزیشن, اپنے آپ پہ غور کرنے کی. اٹ از اباؤٹ ڈیپ ریفلیکشن, اپنے آپ پہ فکر کرنے کی, غور و فکر کرنے کی کہ ہماری زندگی آج کہاں ہے, آج ہم کیا کر رہے ہیں یسوع کے ساتھ, آج ہماری ڈیلنگ کیا ہے یسوع کے ساتھ. کیا ہم ابلیس کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں یا ہم یسوع کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں؟ آج یہ کلام اس بارے میں ہے. 30 چاندی کے سکے, 30 پیسز آف سلور. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ یہودا نے کیا کیا, بات یہ ہے کہ ہم آج یسوع کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم اس لیے یہاں آئے ہیں, یہ گڈ فرائیڈے اس لیے آیا ہے. آج آپ حادثن یہاں پہ نہیں آئے ہیں, اتفاقاً نہیں آئے, یا خدا آپ کو یہاں پہ لے کر آیا اس بات پہ غور کرنے کے لیے کہ یہودا نے تو جو کیا سو کیا, مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یسوع کو کس چیز میں تول رہے ہیں. آمین. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 30 سکے جو ہیں وہ کس کی قیمت ہے؟
کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ نکالیے میرے ساتھ خروج 21واں باب، کوچ 21واں باب، ایکسڈس چیپٹر 21 اور اس کی 32 آیت، خروج 21:32، کوچ 21:32، ایکسڈس 21 ورس 32۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مشکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ ہندی میں پڑھ دیں سسٹر جی۔ यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रुपया दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। यहाँ पे हिंदी में शायद दास और दासी, मगर उर्दू में गुलाम या लौंडी लिखा गया है और इंग्लिश में लिखा गया है स्लेव। तो ये एक स्लेव की, एक गुलाम की या एक लौंडी की कीमत लगाई जाती थी जब कोई बैल या कोई चीज़ किसी मालिक की उसको नुकसान पहुंचाती थी, तो एज ए कंपनसेशन आप कह लें, मुआवजा जो होता था वो कहा जाता था कि इसके नुकसान का चलो जो हुई है इसकी जान पे उसके 30 जो है वो चांदी के सिक्के, 30 मिस्काल रुपए उसको दे दिए जाए। ये कीमत थी एक गुलाम की, एक स्लेव की, और वही कीमत यहूदा ने लगाई यसू की, एक गुलाम की, एक स्लेव की। सर्वेंट भी नहीं, स्लेव, गुलाम, नौकर की बात नहीं करी मैं, गुलाम की बात कर रही। वो इंसान जो खुदा का बेटा है, वो शख्स जो खुद खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा, उसकी कीमत, और ये उन लोगों की कीमत लगाए कहते हैं जो सबसे लोएस्ट लेवल होता था ना गुलाम का, सबसे लोएस्ट, ये वो प्राइस थी 30 चांदी के सिक्के। और ये जो 30 चांदी के सिक्के हैं ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ 30 मिस्काल रुपए, ये एक मजदूर की 4 महीने की तनख्वाह होती थी उस जमाने में। तो वो कीमत लगाई यहूदा ने यसू की, एक गुलाम की, एक ऐसा इंसान जो खुद खुदा है, जो रब्बुल अफवाज है, जो मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जो बादशाहों का बादशाह है। यहूदा ने उसकी क्या कीमत लगाई? 30 चांदी के सिक्के, एक गुलाम की कीमत लगा दी। क्या मुझे बताइए ये क्या सही है? जवाब दें मुझे, क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात पे? ये गलत है। वो शख्स जिसने मौजज़े किए, जिसने लाजर को जिंदा किया, यायर की बेटी को जिंदा किया, कोड़ों को शिफा दी, उसने लंगड़ों को चलाया, ये सब चीज़ें यहूदा ने देखी होंगी ना, वो यसू के साथ साथ था, मगर उसने क्या किया? उसने फिर भी यसू की कीमत लगा दी। वो इंसान जो इतना पावरफुल, उसकी एक गुलाम की कीमत लगा दी। और ये ऐसे नहीं हुआ था। देखें, जो हमने आज कलाम सुना है, हम सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद यसू मसीह ने एक फर्माबरदार बेटी की तरह हर एक उस कलाम को, उस नविश्ते को, उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो पुराने अहदनामे में, पुराने वाचा में की गई है। और ऐसी ही एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए जकरिया की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 12 और 13 आयत, कि यसू ने उस कलाम को पूरा किया। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। ये जकरिया क्या बता रहा है कि इसराइल में इसने जो है वो गल्लाबानी की, ये बकरियों को वहां पे चरा रहा था। इसराइलियों ने क्या किया कि उसने इतनी मेहनत की, ही वॉज अ गुड शेपर्ड, वहां पे उसने एक अच्छा चरवाहा बन के वहां पे काम किया। और यही होता है, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ कि इसराइली कौम ने उनकी कीमत, उसकी कीमत लगाई, और वो क्या कीमत थी? 30 रुपए उसके लिए तोले। आगे देखें 13वीं बाब, खुदा उसको क्या कहता है? और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। क्या किया जकरिया ने? खुदा ने उसको क्या कहा? खुदा ने उसको बड़े सरकास्टिक तंजिया तरीके से कहा कि ये इतनी बड़ी कीमत लगाई है, 30 रुपए सिक्के, तुमने इतनी मेहनत की है,
تم نے صلیب پر اپنی جان دینے کو، تم نے کوڑیوں کو شفا دی ہے، تم نے بیماروں کو شفا دی ہے، تم نے لنگڑوں کو چلایا ہے، تم نے جو ہے وہ مردہ کو زندہ کیا ہے، اور یہ میری قیمت انہوں نے ٹھہرائی ہے. میں خدا باپ رب الافواج قادر مطلق خدا سینا کا یہوہ، تم نے میری قیمت 30 روپے سکے لگائی ہے. آج ہم بھی یہی کرتے ہیں عزیزوں کہ ہم خدا کی قیمت لگا دیتے ہیں. بولے 30 چاندی کے سکے. اس نے کیا کیا؟ اس نے رکھ لیے. زکریا نے کیا کیا؟ اس نے پھینک دیے. مگر کچھ لوگ ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اس قیمت کو، کیونکہ ان کو وہ قیمت اچھی لگتی ہے، اور وہ بیچ دیتے ہیں اپنے خدا کو ان چاندی کے کچھ سکوں کے پیچھے ایک ایسی قیمت جو غلام کی قیمت لگائی جاتی تھی. آج میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، لگائیے جی پکچر نمبر 1. What will you give me؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے خدا سے، خدا باپ اگر تو میں سر اپنی زندگی تجھے دے دوں گا تو مجھے کیا دے گا؟ ہم میں سے آج سوری ٹو سے نو آفینس، دیکھیں یہ کلام جو ہے، یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ اپنے آپ پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں. آج ہم میں سے دھوکہ تو دیا یہودا نے، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کی ایک غلام کی قیمت لگا دی. مجھے بتائیں کہ جب ایک انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. یہ میری ورتھ ہے، یہ میری ویلیو ہے. ریئلی ایم آئی ورتھ دس مچ؟ ہمیں فیل ہوتا ہے نا جب ہم جاب پہ جاتے ہیں، ایکسپیرینس اپنا بتاتے ہیں، انٹرویو پہ جاتے ہیں، اپنی قیمت لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے آپ لوگ؟ سیلری آپ کو تو 2,500 میں، بس 2,500، آئی ایم ورتھ 10,000 درہمس. کیسا لگتا ہے جب آپ کی اتنی قیمت لگائی جاتی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے پیچھے جو آپ نے کام کیا ہے؟ مجھے بتائیں یسوع نے اتنا کام کیا مگر اس کی کیا قیمت لگائی گئی؟ 30 چاندی کے سکے. ہم میں سے آج یہاں یہودا، بہت یہودا ہے یہاں پہ، میں تو بہت یہودا دیکھ رہی ہوں یہاں پہ. اس لیے نہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا یسوع کو، اس لیے کہ ہم نے ٹریڈنگ کی ہے. ہم میں سے سب یہاں پہ بیوپار ہیں. We are very good businessmen and women. We know how to do dealing with Jesus. ہم تو ابلیس کے ساتھ بھی ٹریڈنگ کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ہم ٹریڈنگ؟ ہم کیسے اپنے یسوع کو بیچتے ہیں؟ مجھے نئی جاب ملی ہے، میں چرچ نہیں آؤں گا. یہ چرچ میرے لیے بہت دور ہے، میں نہیں آ سکتا. مجھے گاڑی میں، مجھے بس جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں لگتی تو میں اس لیے چرچ نہیں آؤں گا. میں اس انسان سے پیار کرتی ہوں، بے شک وہ غیر قوم کا ہے، مگر پھر بھی میں اس سے شادی کروں گی. آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا، یسوع کا انکار کیا ہے. دیٹ از ٹریڈنگ. آج آپ یسوع کی قیمت لگا رہے ہیں ایسے. اور یہ تو ہے سو ہے. خدا کے خادم جو پادری لوگ ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. کلیسیا کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان مشہور ہوں، فیم ملے ان کو. بیچ دیا آپ نے یسوع کو، ٹریڈنگ کر دیا آپ نے. آج ہم میں سے ہر ایک یہاں پہ یہودا بیٹھا بیکاز وی آر ویری گڈ ٹریڈرس. ہم بہت اچھے سوداگر ہیں، ہم بہت اچھے بزنس مین اینڈ ویمن ہیں. ہمیں آتی ہے ٹریڈنگ کرنے. ہم اپنی کنوینئنس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. پیسہ، اچھی جاب مل رہی ہے، اچھی سیلری مل رہی ہے، ہم اس کی ٹریڈنگ کر دیتے ہیں. اور یسوع کو ہم بیچ ڈالتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے. کیوں؟ گریڈ، لالچ. What will you give me؟ تم مجھے کیا دو گے؟ آمین. اب کوئی آواز نہیں آئے گی. یہ تالیوں والا میسج نہیں ہے. آئی نو سخت باتیں ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں مجھے ملے گا. نو آفینس. ہر آنکھ جو ہے وہ آنسو سے نم ہے آج. ہر دل میں جو ہے وہ دکھ ہے. اور سال میں صرف ایک دن ہی یہ جاگتا ہے یسوع کے لیے. یہ قیمت لگاتے ہیں آپ یسوع. اور آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ نکالیے میرے ساتھ لوکا اس کا 22واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. لوک چیپٹر 22 ورس 3 and 4. اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکرودی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا. اس نے جا کر سردار کاہنوں اور شیطان کیا ہوا؟ ہندی میں پڑھے سسٹر جی. 3 آیت.
तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। तो मुझे बताएं ये काम किसने करवाया? देखिए अजीजों, मेरा और आपका एक ही कॉमन एनिमी है, एक ही दुश्मन है, और वो कौन है? इब्लीस। वो नहीं चाहता कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी फलदार हो, वो नहीं चाहता कि आप अपना जीवन यीशु को दे दें। वो चाहता है कि आप पाप में ही रहें। और जब इब्लीस हमारे अंदर आता है तब हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं, और यहूदा ने भी वही किया। कलाम में साफ लिखा है कि क्या हुआ, शैतान उसके अंदर आया। आगे 14वीं आयत पढ़ दें पास्टर साहब। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। अब मुझे एक बात बताएं कि यहूदा शागिर्द किसका था, मुझे बताएं, मगर मशवरा किससे ले रहा है? वो सरदार काहिनों से और सिपाहियों से और सरदारों से। हमारी भी जिंदगी आज ऐसी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम में भी कहीं ना कहीं यहूदा बसा हुआ है। हम अपने पास्टर से मशवरा नहीं लेंगे, अपने कोवर्कर से, अपने कलीग्स से, अपने रूममेट से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से मशवरा करेंगे कि हम ये जॉब कर लें, चर्च छूट जाएगा, हम यहाँ चले जाएं, हमें वीज़ा मिल जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, मगर हम अपने खुदा से कभी कोई मशवरा नहीं करेंगे। हम इंसानी मशवरों को मार के उन पे ऊपर चले जाएंगे, मगर खुदा के मशवरों पे, उसके कलाम को पूरा कभी नहीं करेंगे। बोले 30 चांदी के सिक्के। आमीन। इसलिए अजीजों, इब्लीस को अपनी जिंदगी में काम करने मत दें। आपको पता है कि इब्लीस जो है वो 30 चांदी के सिक्के आपको दिखा के, अट्रैक्ट करके आपको अपना गुलाम बना लेता है। और खुदा आपको क्या बनाना चाहता है? अपने बेटे और बेटियां। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु इतना प्यारा है कि उसने गुलाम होना भी बर्दाश्त कर लिया ताकि मैं और आप खुदा के फर्जंद कहलाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। और आगे मेरे साथ पढ़ें मत्ती उसका 27वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 5। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 5 क्या और लिखा वो है? रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा ने क्या किया? हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। जकरिया ने क्या किया? खुदा के कहने पे चांदी के सिक्कों को फेंक दिया। तो प्रोफेसी पूरी हुई, खुदा का कलाम पूरा हुआ। यहूदा ने भी वही किया। उस गिल्ट ने जो है वो उसको शर्मिंदा कर दिया, और उसने वही किया कि उसको समझ आए कि मुझसे क्या हो गया है। आज मैंने भी खुदा की कीमत लगा दी है। वो तो इतना महान है, उसकी कभी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और उसने क्या किया? उसने भी उन 30 चांदी के सिक्कों को क्या किया? हैकल में जाके फेंक दिया। हालेलुया। अजीजों, जैसे मैंने कहा कि आज का कलाम गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों पे कि आज खुदावन यीशु मसीह की हमारी ज़िंदगी में क्या कदर है, क्या वैल्यू है। हम खुदा को कहाँ रखते हैं? हमारी प्रायोरिटी क्या है? खुदा की हमारी ज़िंदगी में खुदा कहाँ ठहरता है, कहाँ बैठता है? हमने उसको यहाँ रखा हुआ है जब हमें ज़रूरत होती है। यीशु मेरा दोस्त है, मैं जब चाहूँ उससे बात कर लूँ। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हमने यीशु को रखा हुआ है। ये कीमत आज हमने लगाई हुई है खुदावन यीशु मसीह। क्या आप एग्री करते हैं मेरे साथ? ये 30 चांदी के सिक्के हैं। ये आज आप सबके पास हैं। इसमें देखें कि ये 30 चांदी के सिक्के आज क्या है आपकी जिंदगी में? क्या नजर आता है आपको इस 30 चांदी के सिक्कों के बजाय? क्या देखते हैं आप? अपनी कन्वीनियंस,
اپنی فزیکل ڈیزائرز، اس پاپ کو، اس گناہ کو جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس شراب کو، سگریٹ کو، گندی فلموں کو، آپ کی جاب، آپ کی سیلری، آپ کا ویزا، کیا ہے یہ 30 چاندی کے سکے؟ کیا آج آپ نے یہ قیمت لگائی ہے یسوع کی؟ مجھے بتائیں۔ ہم تو خود اس کے قرض دار ہیں، آج ہم نے ہی اس کی قیمت لگا دی ہے۔ عزیزو، آج بہت اچھا موقع ہے، اگر تو یہ 30 چاندی کے سکے یہ 30 چاندی کے سکے آپ کا پاپ ہے، آپ کا گناہ ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کا کمفرٹ ہے، آپ کی کنوینئنس ہے، خدا آج آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہیکل میں پھینک دے اس کو۔ ہالےلویا۔ ان پیسوں کو لا کے ہیکل میں پھینکے، یسوع کے قدموں میں رکھے، اور یسوع، ایک غلطی ہوئی یہودا سے، مگر وہ موقع آج خدا آپ کو دے رہا ہے۔ وہ یسوع کے پاس واپس نہیں گیا، مگر خدا آج آپ کو موقع دے رہا ہے یسوع کے پاس جانے کا۔ ہالےلویا۔ ان 30 سکوں کو لا کے خدا کے ہیکل میں پھینک دے عزیزوں۔ وہ جو بھی چیز ہے اس کمہار کے ہاتھوں میں دیتے، وہ اس کو خوبصورت بنا کے آپ کو واپس لوٹائے گا، اور ان 30 سکوں کی جگہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسے فروٹفل کر دے گا، ایسے پھلدار کر دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہالےلویا۔ یسوع جیسا، یسوع جیسا۔ ہالےلویا۔ دیکھیں، ہم نے تو خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ قیمت لگائی 30 چاندی کے، بولے 30 چاندی کے 30 پیسز آف سلور، مگر خدا باپ نے اس سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ دکھائیے جی۔ خدا نے آپ کو چاندی کے بدلے نہیں خریدا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ یسوع کو تو چاندی کے بدلے بیچا گیا، آپ کو اس کے بیش قیمت خون سے خریدا گیا ہے۔ 30 چاندی کے سکے جو انسان نے یسوع کے لیے دیے، خدا باپ نے صلیب پر اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر۔ خداوند یسوع مسیح، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور آتے ہیں اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں یسوع جی کہ آج تک اگر ہم نے تیری کہیں بھی کوئی قیمت لگائی ہو تو ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں، اور ہم تجھ سے تہہ دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم انسان کیا ہے یسوع جی، ہم تو خود تیرے قرض دار ہیں، اور ہم انسان نے ہی تیری قیمت لگا دی ہے۔ یسوع جی، اس کلام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور یہ جانیں کہ تیری کتنی قدر ہے ہماری زندگی میں۔ تو نے تو اپنا قیمتی لہو ہماری خاطر بہایا، جس کی کوئی پرائس نہیں ہے، اٹس پرائس لیس۔ آج کے بعد خداوند جی، ہم کبھی بھی وہ ٹریڈنگ نہ کریں، نہ پیسوں میں تجھے تولیں، نہ رشتوں میں، نہ جھوٹی تعلیم میں، نہ جھوٹے رشتوں میں۔ یسوع جی، ہمیں اس قربانی کو، اس کی لاج رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ تو نے ہمارے لیے یسوع جی ایک بہت بڑا کام کیا، اور ہم یہ کبھی نہ بھولیں۔ یسوع کے نام، آمین۔ خداوند یسوع مسیح،
آج آپ کو ایک اچھا موقع دے رہا ہے عزیزو، احساس کرنے کا۔ میں بہت سے یہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جنہوں نے واقعی میں اپنی زندگی میں 30 چاندی کے سکوں کو ابھی تک رکھا ہوا ہے، مگر آج خدا باپ آپ کو ایک اچھا موقع دے رہا ہے عزیزوں۔ لگائیے جی یہاں پہ پکچر نمبر 3۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ خداوند یسوع مسیح صلیب پہ لٹکا ہوا ہے اور بھیڑ جمع ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ جمع ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ مگر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یسوع کے سچے چیلے اور شاگرد تھے، جس میں یوحنا بھی موجود تھا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، نو offense ٹو اینی ون، جو صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے گڈ فرائیڈے والے دن۔ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، آپ تماشا دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مگر آج خداوند یسوع مسیح آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، پکچر نمبر 4، کہ آر یو اے اسپیکٹیٹر اور اے ڈسائپل؟ کیا آپ وہ ہیں جو تماشائی ہیں، درشک ہیں، یا آپ واقعی میں خداوند یسوع مسیح کے سچے چیلے ہیں؟ کیونکہ بھیڑ تو صرف صلیب کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، مگر شاگرد اس صلیب کو اٹھا لے چلتا ہے۔ آج میں اس سوال کے ساتھ اس کلام کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ اپنی زندگی پہ غور کریں، سیلف ریئلائزیشن، کہ واقعی میں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو سال میں صرف ایک بار آ کے گڈ فرائیڈے والے دن تماشا دیکھتے ہیں کہ صلیب کے نیچے کیا ہو رہا ہے، یسوع نے کیا کیا تھا، یسوع کیا کر رہا تھا، اور دیکھ کر گزر رہے تھے وہاں سے؟ یا واقعی وہ لوگ یوحنا کی طرح، وہ شاگرد ان عورتوں کی طرح کہ صلیب کے نیچے آخری دم تک اس کے ساتھ کھڑے رہے؟ اور سچا شاگرد وہی ہوتا ہے جو صلیب اٹھا کر چلتا ہے۔ آمین۔